کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ میں وکاس میں کل ایک میں نے آئی تھنک عادل راجہ کے ساتھ بات کی تھی. میں اس میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے سوسائٹی کا زوال جو ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اور زوال ہم نے دیکھا اپنی ذاتی اقدار میں، اور ہم نے اپنے اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں دیکھا، ہم نے کاروبار میں دیکھا، ہم نے حکومتی اداروں میں دیکھا، ہم نے پولیس میں دیکھا، بیوروکریسی میں دیکھا، ہم نے جوڈیشری میں دیکھا. ہم نے فوج میں نا وہ اتنا ظاہراً نظر نہیں آتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک ادارہ ہے جس کے اندر کوئی تنظیم ہے، منظم ہے، میرٹ ہے. اور یہ باقی جو تو پاکستان میں تباہی ہو گئی ہے نا، یہ اس تباہی سے بچا ہوا ہے، اور شاید ہمیں بھی اس تباہی سے بچائے. یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا، یہ بھٹو کے زمانے میں بھی نہیں ہوا تھا. آئی واز اے ینگ مین دین. یہ ضیاء کے زمانے میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوا تھا. اریسٹ ہوتے تھے لوگ، لیکن میں آپ کو بتاؤں ضیاء کے مارشل لاء میں تھا. ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پہ ریڈ مارا، مجھے یاد ہے ہم نے نارتھ ناز آباد میں ایک ریڈ مارا تھا، ایک غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والے ایک گھر پہ، جو بہت لوگ تنگ تھے کہ جی یہ یار کر. ہمارے ساتھ ایک میجسٹریٹ تھا، میجسٹریٹ نے وارنٹ دیا ہوا تھا، پھر میجسٹریٹ نے ہمیں اجازت دی گھر کو پھلانگنے کی. ہمارے ساتھ پولیس کی نفری تھی، فوج نہیں تھی، پولیس کی نفری تھی. ہم لوگ جو تھے کچھ فوجی سیولین کپڑوں میں تھے، میں بھی شلوار قمیض میں تھا. سارا چیز جو ہے یہ کی، اور وارنٹ تھا ہمارے پاس، اور ہم نے وارنٹ جا کے دکھایا. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک ادارہ جس کو ہم افواج پاکستان کہتے ہیں، اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی افواج پاکستان کو کچھ نہ کہیں. میں نے کہا افواج پاکستان نے تمہاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو اٹھوایا ہے، اس طرح کے بچوں کو اٹھوا رہے ہیں. کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بیٹا، کسی کا پیے. جاتی پولیس ہے، بغیر وارنٹ کے کرتی ہے. طاقت ان کو کون فراہم کرتا ہے؟ حکم ان کو کون دیتا ہے؟ فوج دیتی ہے. فوج کا آرمی چیف دیتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی دیتا ہے، ڈی جی سی دیتا ہے، فیصل نصیر دیتا ہے، سیکٹر کمانڈر آپ کا دیتا ہے. یہ ساری طاقت، یہ ساری بربریت، یہ ساری بدماشی، یہ قتل و غارت، یہ عورتوں کی عزتیں لوٹنا، یہ لوگوں کو بغیر قانون کے، بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی وارنٹ کے ان کو اٹھوانا، یہ سارا کام اس لیول پر اٹھوانا، اس اتنے بڑے پیمانے پہ اٹھوانا، ہزاروں تھے، 10,000 لوگ کہتے ہیں. میرے پاس خبر وقاص 30,000 کی ہے. یہ تو بربریت ہم چنگیز خان اور اس زمانے میں دیکھتے تھے، یہ تو ہم انگریزوں میں دیکھتے تھے جب وہ کریک ڈاؤن کرتے تھے. یہ تو ہم نے ایجپٹ میں دیکھی، اسٹالن کے رشیا میں، یو ایس ایس آر میں دیکھی، ہم نے سواک میں دیکھی ایران میں. ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھی تھی. لیکن جس دن آپ کا یہ ادارہ روگ ہو گیا، کالا ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، کینسرس ہو گیا، جو میں کہتا ہوں کہ کینسرس ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی فوج نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ فوج کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے، اس کی آرمی چیف کے حکم کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی عکاسی اس تباہی کی یہ دو چیزیں کرتی ہیں. یہ عام شہریوں پہ اتنا زیادہ ظلم اور بربریت. کبھی جرت ہو سکتی ہے شہباز شریف کی، نواز شریف کی، آصف زرداری کی، فضل الرحمان کی، کہ لوگوں پہ اس طرح کا ظلم کریں کہ کل کو ان کو پتہ ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی، ان کی ایسی کی تیسی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں وہ کریں گے. ان سے کروایا جا رہا، اور وہ خوشی سے کرنے دے رہے ہیں فوج کو. ان کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے فوج کو جو ہے نا وہ گالیاں پڑے، ہم بچے رہیں. دوسری عکاسی کرتا ہے ایویڈنس آف دا کمپلیٹ ڈیکے، جب کمپلیٹ ڈیکے پاکستان کی تباہی کی، وہ ہے کہ عاصم منیر جیسا آدمی اور باجوہ جیسا آدمی آرمی چیف ہے. یہ جو آپ رول کر رہے ہیں نا، یہ 15 پیجز کا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ یہ ڈاکیومنٹ دیکھیں اس کے سسرال کے اوپر بھی ریڈ کیا گیا، کہ کچھ سینس بنتا ہے سسرال کے اوپر کسی کے، سسرال کے اوپر کسی کے بھائی کو. اب وکاس ایک پتہ نہیں آپ کا کبھی پاگل کتے سے واسطہ پڑا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا پڑا ہو. پاگل کتا جو ہے وہ ہر ایک کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے مالک کو بھی کاٹتا ہے. پاگل کتے کو اس سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ پاگل کتے کو
شوٹ کر دیا جائے, اس کو مار دیا جائے. اب یہ دیکھیں سر کتنا ظلم ہے, گھر پر ریڈ کیا گیا, جو گھر پہ موجود نہ تھا, گھر پہ اس کا والد تھا جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہے, جس کو گرفتار کیا گیا. سانس کی بیماری میں مبتلا بندے کو آپ نے گرفتار کر کے پھر چھوڑ دیا. لیکن گرفتار کرنے کا سینس ہی کیا بنتا تھا؟ آپ بوڑھا باپ ہے کسی کا, یعنی کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے گا کہ آپ کی کسی کا باپ جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہے آپ اس کو دیکھ اٹھا لیں. وکاس, آپ لاجک کی بات کر رہے, میں بھی لاجک کی بات کر رہا ہوں نا. کوئی آدمی لاجکلی اگر کوئی اس کو کہے کہ یار یہ بڑا ظلم ہے, اگر عاصم منیر پاگل کتا نہ ہوتا جو میں بات کر رہا تھا, یا رانا ثناء اللہ پاگل کتا نہ ہوتا ہے جس کے تھرو یہ حکم دلواتا ہے, یا ندیم انجم پاگل کتا نہ ہوتا, یا فیصل نصیر پاگل کتا نہ ہوتا, یہ آنیسٹلی پاگل کتے, یہ انسین لوگ ہیں. بیکاز یہ ہر ایک کے اوپر وار کر رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے, پاگل ہے نا, تو ان کو احساس نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کا جو بلو بیک ہے وہ کیا ہوگا. جب لوگ بالکل پیمانہ ان کا لبریز ہو جائے گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. ان میں سے کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بھاگ جائیں گے, عاصم منیر چھت بھاگ جائے ملک سے باہر, باجوہ بھاگ جائے, ندیم انجم بھاگ جائے, فیصل نصیر بھاگ جائے, رانا ثناء اللہ, شہباز زرداری, فضلو مظلوم, مریم, بلو ملو, یہ سارے شاید بھاگ جائیں, لیکن بیشتر لوگ نہیں بھاگ سکیں گے. اور میں دوسری بات وقاص آپ کو کہوں, بیکاز یہ جو آپ چیز دکھا رہے ہیں نا, یہ رپورٹیں آپ کے پاس بھی ہیں نا, یہ میرے پاس بھی ہیں, یہ کتنے اور لوگوں کے پاس ہیں, یہ ان لوگوں کے پاس ہے جن کے ساتھ ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کون سے تھانہ تھا, اس میں تھانے کا ایڈریس ہے, آپ کو پتہ ہے نا وقاص, اس کے اندر تھانے کا بھی, یا دیکھیں نا بالکل. اس اب کے. دیکھیں, اب ایک اور میں آپ کو ڈاکیومنٹ دکھا رہا ہوں. اس ڈاکیومنٹ کے اندر انہوں نے جو ابھی آج کل لوگ بولتے ہیں نا کہ 10,000 اریسٹ نہیں ہوئے, یہ تو جیو فیکٹ چیک بھی کر چکے ہیں, لیکن اس میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں ہوا کیا ہے. یہ آپ سب سے نیچے ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے 8867, یہ تھوڑا پرانا ڈاکیومنٹ ہے, 2-3 ہفتے جی پرانا ڈاکیومنٹ. 8,867, جی جی یہ لوگ, یہ انہوں 8,867. نے اپنا ٹارگیٹ رکھا سامنے کہ ان اتنے سارے لوگوں کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے, اور ان لوگوں کی انہوں نے لسٹیں بنائی ہے. لسٹیں بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ 7,350 بندے ابھی اریسٹ کر چکے ہیں 8,700 میں سے, اور یہ بہت یہ دیکھیں ڈیٹڈ آپ, لسٹ. یہ جو لسٹیں ہیں پورے پی ٹی آئی کے ورکرز کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ کون کیا کرتا ہے, یہ ان کے گھروں کے ایڈریس ہیں. اب یہ زیادہ دیر تک تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ نہ ڈاکیومنٹ, دکھاؤ نہ دکھاؤ نہ دکھاؤ. لیکن آپ دیکھیں اس طرح کی گورنمنٹ نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, اور ان لسٹوں کے گھروں, ان لوگوں کے گھروں پہ جایا جا رہا ہے, ان کے بہن بھائیوں, بوڑھے ماں باپ, ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے, پھر ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اب ہمارے پاس تو یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے, یعنی انسانی حقوق کی جو آپ نے خلاف ورزیاں کی ہیں ان کی رسیدیں ہیں. تو کل کو یہ یو این وغیرہ میں یا کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ان کے خلاف کیسز چلیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وغیرہ میں, تو کیا یہ ثبوت ہم دکھا سکتے ہیں؟ بالکل دکھا سکتے ہیں. اور جب یہ اس قسم کے کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوتی ہیں, وار کرائمز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر سب سے جو انٹرسٹنگ فینومینا ہوتا ہے وقاص, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ڈائریکٹلی اہلکار ہوتی ہیں نا, وہ اسٹیٹ وٹنس بن جاتی ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو جس ایس ایچ او کو حکم دیا ہوگا نا کسی کرنل خرم نے یا کرنل رضوان نے یا میجر حیدر نے کہ یار یہ جا کے یہ لسٹ ہے یار, یہ ایس پی کو کسی نے حکم دیا, فیصل نصیر نے کسی کو فون کیا, فہیم رضا نے فون کیا, ندیم انجم نے فیصل نصیر کو کہا یار یہ لسٹ آئی ہے, عاصم منیر نے یہ لسٹ اوکے کر دی ہے, اس لسٹ میں جا کے نا ان بندوں کو اریسٹ کر دو, یار یہ ایف آئی آر درج کروانی ہے عمران کی بہن کے خلاف, یہ درج کروا دو. یہ سارے لنک ہو جائیں گے پوائنٹ. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں, ہماری ڈائریکٹلی ان کو یہ پکڑ نہیں سکیں گے, یہ پولیس والوں کو پکڑیں گے, یہ رانا ثناء اللہ کو پکڑیں گے, یا ایس پی کو پکڑیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس آج, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پاس آج لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس آج ایویڈنس موجود ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ عاصم منیر کا اس پاکستان کی بربریت, ٹارچر, مرڈر, ریپ میں. باجوے کا ہے, ندیم انجم کا ہے. وہ شیئر مجھے نہیں کرتے, میں کہتا ہوں یار شیئر کرو میں دکھاؤں, کہتے ہیں اور وہ پھنس جائیں گے اگر ان کے پاس ہے. اور یہ اپنے فوجی ہیں, یہ پولیس کے اندر لوگ ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیس بہت سٹرونگ ہے, یہ بچیں گے نہیں. یہ کب تک بچیں گے؟ دیکھیں جی, ایک دن آئے گا
کہ جو یہ کہتے ہیں نا امریکہ پیچھے ان کو بچائے گا، نہیں بچائے گا. امریکہ نے نوریگا کو نہیں بچایا، ان کا اپنا بندہ تھا. امریکہ نے صدام حسین کو بمبار کر کے مار دیا، ان کا بندہ تھا. صدام حسین واز براٹ ان بائی دی امریکن. لیبیا کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی یو کے ساتھ، لیبیا والے کے ساتھ کیا کیا. یہ شاہ ایران کو لینڈ کرنے کی جگہ نہیں تھی یہ بڑے. اور وہ تو پرانے زمانے تھے، ابھی تو دنیا بڑی اویئر ہو گئی ہے. میں